ایک بچی نے پوچھا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کی اور والدہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی، اور یہ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ بچی نے اپنے ماں سے اپنی ان نافرمانیوں کی معافی بھی طلب کر لی ہے، لیکن ماں کبھی کبھی بے بسی میں ان کو بد دعائیں دیتی رہی ہے کہ تیرے ساتھ دنیا میں ایسا ہوگا، قبر میں ایسا ہوگا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ معافی کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں صرف آپ کے پرٹیکولر مسئلے پہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے صدق دل سے معافی طلب کی ہے، ایسی نہیں کہ ڈرامہ کہ میسج کر دیا امی مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو برود قیامت سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی۔ جیسے 15 شعبان میں ہم نے ڈرامے شروع کر دیے ہیں، مجھے معاف کر دیں، کوئی کوتاہی ہوئی کچھ ہو معاف کر دیں۔ بھائی معافی مانگنے کا یہ طریقہ کوئی ہوتا ہے؟ معافی مانگنے کا مطلب اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے۔ زیادتی آپ نے بھری محفل کے اندر کی اور خالی میسج کر کے مجھے معاف کر دو، ایسی بھری محفل کے اندر جا کر ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کریں، پاؤں پکڑنے پڑ جائیں تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں، تب کہیں جا کر آپ کے لیے کوئی خلاصی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو کھیل بنا لیا ہر چیز کو۔ تو اگر آپ نے واقعی صدق دل سے ان بدتمیزیوں کی معافی طلب کر لی ہے اور والدہ پھر بھی راضی نہ ہوئیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو پھر آپ کوشش کریں اپنے والدہ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ جو بھی آپ نیک عمل کریں بس فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا دل میں نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میری والدہ اور بہنوں کو بھی پہنچا دے۔ اور اگر کوئی اچھا ثواب جاریہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے ثواب جاریہ کریں، کسی کو عالم دین بنا دیں، کوئی ایک مفتی تیار کر دیں، دینی طلباء کو آپ مالی سپورٹ فراہم کر دیں، کوئی مسجد بنوا لیں، مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے۔ تو جب ان کو ثواب ملتا رہے گا، ابھی ان کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جب وہ میدان محشر میں آئیں گی تو پہاڑوں کے برابر ان کو نیکیاں نظر آئیں گی۔ تو وہ پوچھیں گی، یہ حدیثوں کے الفاظ اسی طرح کے ہیں، تو وہ پوچھیں گی کہ یہ تو میں نے نیک عمل نہیں کیے، کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تیری بیٹی نے ایصال ثواب کیا، فلاں دعائیں کی۔ تو امید ہے انشاءاللہ جب اتنا انعام ملے گا، ساری زیادتیاں بھلا کر وہ آپ کو معاف کر دیں گی۔ تو اس لیے اس طرح کا اہتمام کریں، اور جتنے میرے سننے والے ہیں وہ سب جس کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی ہے سب سے پہلے اس سے معافی طلب کریں، لیکن اگر وہ کہیں اور چلا گیا ہے یا فوت ہو گیا تو یہ 3 کام آپ بھی کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ میدان محشر میں سرخرو رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے، آخری بچے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے خود ماں باپ کی تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ کتنے مجھے ملتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ سب ہم بالکل تربیت کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے شرعی لحاظ سے جو ریکوائرمنٹ تھی یا شرعی مطالبہ تھا، کیا اس کے مطابق تربیت کی ہے؟ تو ان کا کویسچن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کس چیز کے اندر بچوں کی تربیت کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کر دی؟ بیٹا سر ڈھک کر واش روم میں جاؤ، کھانا کھاتے ہوئے سر ڈھک لو، بڑے آئیں تو سلام کر لو، پاؤں مت ہلاؤ، پاؤں پہ پاؤں نہ رکھو، یہ کچھ آداب سکھانے کے بعد ہم کہتے ہیں شاید ہم نے مکمل تربیت کر دی۔ یہ نہیں ہوتا ہے، تربیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تربیت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ بھی کون سی تربیت ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں، جس کو شریعت بعض اوقات مطالبہ بھی نہیں کر رہی وہ تو ہم کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ کر رہی ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر بچوں کو چونکہ پورا دین نہیں پتہ ہوتا وہ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں۔ اور کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، بہت تربیت یافتہ ہیں، حالانکہ وہ بچے گناہوں میں ماں باپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ ان کو اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ اسی لیے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بدتمیزی نہیں کرتے، یہ ہماری نافرمانی نہیں کرتے، سر جھکا کے بات سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے تو کرتے ہیں، کیا اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا اللہ رسول کے حق میں بھی بہت بہتر یہ رہتے ہیں؟ کیا دین اسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے تو ہماری تربیت بہت اچھی ہے، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں۔ یہ پتہ چلے گا آپ کو میدان معاشر میں کہ آپ کے اگر مفادات آپ کو حاصل ہو رہے تھے، اس بنا پر آپ نے اپنے بچوں کو کامل اور پرفیکٹ تصور کیا، لیکن مذہبی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے انتہائی ان کو ناقص رکھا، تو میدان معاشر میں آپ کے مطالبات پورا کرنے پہ بچوں کو انعام نہیں ملے گا، شریعت کے مطالبات پورے کرنے پہ انعام ہے، اور اس میں کوتاہی پر سزا ہے۔ اور نہ آپ کو کوئی ایسا مقام ملے گا میدان محشر میں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری تنخواہ مجھے لا کر دی تھی، سر جھکا کے بات سنی تھی، ماں یہ کہے کہ جی جب میں بیوی کے بارے میں کہتی تھی تو بیٹا جا کے اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، میری سپورٹ کرتا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ سفارشیں آپ کی وہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کا اپنا قانون ہے،
اس قانون کو پورا کرنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو گناہوں کا راستہ دکھاتے ہیں، گناہوں کا راستہ۔ والد حرام کما رہا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوگا، میرا کہنا مانو، اور بیٹا اگر کچھ بیچارہ حلال کی طرف آنے لگے تو والد کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تم باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ ماں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے جھوٹ میں میرا ساتھ دو، تمہارا بھائی آئے گا میں بہو کی شکایتیں کروں گی، تم ہاں میں ہاں ملانا۔ بیٹے کہتے ہیں جی 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 جی۔ یہ آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کو آپ تربیت کہتے ہیں؟ یہ فرما برداری حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس لیے برا مت مانیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل تربیت نہیں کی ہوگی، لیکن خدا را میدان محشر کی گرفت سے بچنے کے لیے ایک دفعہ ذرا یہ جاننے کی زحمت گوارا کر لیں کہ شریعت بحیثیت ماں باپ کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کیا ہم نے وہ اس انداز سے تربیت کی ہے کہ نہیں کی۔ جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے بچے بے نمازی بنتے ہیں، پھر وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، وہ مافیاز کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ لڑکی بازی کے اندر لگ جاتے ہیں، وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ زنا تک کرتے ہوئے ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں۔ میں تو عوامی آدمی ہوں، رات دن میں پبلک سے میرا رابطہ رہتا ہے، کس طرح کے بچے تباہ ہوئے اپنے ماں باپ کی عدم تربیت کی بنا پر۔ اس کا یہ بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے، ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کی تربیت ہی نہ ہو۔ اچھا ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ بالکل دیکھو شریعت تمہیں کیا کہتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے آپ یہ سمجھائیں، لیکن آپ اپنے لیے تو شریعت کو بیچ میں لا رہے ہیں، لیکن وہ بچوں کی آخرت کے لیے شریعت کہاں ہے؟ وہ بچے کیسے بچیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے؟ اس پہ بھی توجہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ برا مانے بغیر اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا بچہ سمجھ کے، یا ایک عالم دین اور لیڈر سمجھ کر، ایک رہنما مربی سمجھ کر میری بات پہ غصہ نہیں کریں گے بلکہ غور کریں گے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی جیسے میں نے گزارش کی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس میں اگر آپ کو پاسبل ہو میری کتاب آپ لیں، قرب الہی۔ یہ بیسٹ بک ہے کہ بچوں کی کس انداز سے تربیت کرنی چاہیے اور اپنی باطنی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس سلسلے میں یہ بہت معاون کتاب ثابت ہوگی۔